بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش کروں گی جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسے ایک دلہن بنی لڑکی بھاگ رہی تھی اور اس کے پیچھے ایک ریچھ لگا ہوا تھا، اور وہ اس لڑکی پر حملہ کر کے کیا اس کو مارنا چاہتا تھا یا کچھ اور تھا، لیکن وہ اس لڑکی کی جان بخشنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اب اس کی اصلی حقیقت تو وہ خود ریچھ جانتا تھا یا پھر وہ لڑکی جانتی تھی کہ وہ اس کی زندگی کیوں برباد کرنے پر تلا ہوا تھا۔ کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ ایک لڑکی آج دلہن بنی بیٹھی تھی لال رنگ کے شادی کے جوڑے میں۔ وہ اس وقت قیامت ڈھا رہی تھی، اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ وہ بالکل کسی شہزادی جیسی لگ رہی تھی۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر وہ اپنی شوہر کے ساتھ آنے والی زندگی کے خواب سجائے بیٹھی تھی، تبھی دو لال آنکھیں اس کے سراپے کو دیکھ رہی تھی۔ اب نادیہ کے کمرے کے ساتھ ہی اس ریچھ کا کمرہ تھا اور شادی کے سامان نے راستہ بند کیا ہوا تھا، مگر نہ جانے کیسے ریچھ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ چلتا ہوا نادیہ کے کمرے میں آ گیا اور اپنے گلے سے عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہوئے نادیہ کو دیکھنے لگا۔ وہ دلہن بنی اپنے ماتھے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کر رہی تھی۔ جب آئینے میں اپنے پیچھے ریچھ کو کھڑے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، تو وہ آنکھیں اس کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اب اچانک نادیہ آگے بڑھی کہ وہ اس ریچھ کو پیار کر سکے جس سے وہ بچپن سے لے کر آج تک اپنے ساتھ رکھتی آئی تھی، مگر جیسے ہی اس نے ریچھ کی طرف اپنے قدم بڑھائے، اچانک سے ریچھ نے نہ جانے کیوں اس پر حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی کچھ سمجھتی، اس ریچھ نے نادیہ کے ساتھ جو حرکت کی سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ پورا محلہ جمع ہو گیا، ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ یہ واقعہ صادق آباد کے پاس واقع ہوا، جہاں پر ساجد نام کا ایک شخص تھا جو کہ کاروبار کے نام پر اس نے اپنی ایک دکان بنا رکھی تھی، چھوٹی سی دکان جہاں وہ بچوں کے کپڑے بیچ کر گزارا کیا کرتا تھا۔ بلتستان سے آج سے 10 سال پہلے وہ پاکستان آیا تھا اور پھر وہاں تب سے اپنی گزر بسر کرنے کے لیے، جو کہ اس کی فیملی میں ایک بیٹی اور ایک بیوی بھی تھی، وہ ساتھ لایا تھا۔ اس وقت وہ چھوٹی سی معصوم بچی اس کی گود میں تھی۔ اب ہر طرح کی محنت مزدوری کرنے کے بعد ساجد خان آج اس مقام تک جا پہنچا تھا کہ اپنی کپڑوں کی ایک دکان بنا لی تھی۔ اس کے کپڑے اتنے اچھے اور منفرد ہوتے تھے کہ وہ اچھا خاصا منافع کما لیا کرتا تھا۔ ساجد کی بیوی مریم بھی اچھے کپڑے سلائی کر لیتی تھی۔ دونوں نے اپنی زندگی سنوار لی، ان کے گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی، اور پھر حکومت کی طرف سے ایک حکم جاری ہوا کہ تمام غیر رجسٹرڈ دکانوں کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا گیا۔ اب ساجد خان پریشان تھا کیونکہ اس کی جو چھوٹی سی دکان تھی وہ بھی غیر رجسٹر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بھاگ دوڑ کرتا کچھ کرتا، بڑی بڑی کرینوں نے وہاں پہنچ کر ان دکانداروں کی دکانیں توڑنا شروع کر دی، اور اس روز اس کی دکان بھی ٹوٹ گئی اور اس کے سارے کپڑے مٹی سے بھر گئے۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا کیونکہ وہ ان سے بھی کافی بدتمیزی کر چکا تھا۔ 2 دن پولیس اسٹیشن میں گزارنے کے بعد جب وہ باہر آیا تو اس کے کسی جاننے والے نے اسے چند کپڑے ایک گٹھے میں لپیٹ کر دیے۔ دیکھو ساجد میاں، تمہارے جانے کے بعد تمہاری دکان سے جو کپڑے مجھے ملے وہ یہی ہیں، باقی تو پولیس والے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اب ساجد بہت پریشان ہوا، آنکھوں میں آنسو تھے، لاکھوں کا نقصان ہو چکا تھا، اس کا دل ڈوب رہا تھا، مگر وہ صرف اپنی بیوی اور بچی کے لیے ہمت رکھے ہوئے تھا۔ وہ گھر آیا تو اس کی بیوی مریم کا رو رو کر برا حال تھا۔ اب انہیں اپنا مستقبل اندھیرے میں نظر آ رہا تھا کیونکہ ساری جمع پونجی تو دکان کے ساتھ ہی ڈوب گئی تھی۔ اب وہ یہ پریشان تھے کہ اپنے خرچے کیسے پورے کریں، بہت ہاتھ پاؤں مارے، مگر نہ کوئی دکان ملی اور نہ ہی زمین اور نہ ہی دکان کے لیے پیسے رہے تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ ایک دن بازار سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاس کالے رنگ کا ریچھ تھا۔ وہ ریچھ کرتب دکھاتا، لوگ خوش ہو کر پیسے دے رہے تھے۔ تبھی ساجد خان کے دماغ میں کچھ سوچ آئی اور پھر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ بھی اسی طرح کا کاروبار شروع کر دے گا کہ وہ بھی ریچھ کے کرتب دکھائے گا اور پیسہ کما لے گا، اسی طرح اسے ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارنے پڑیں گے۔ اسی سوچ کے ساتھ ساجد خان اس آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں بھی اسی طرح کا ایک ریچھ لینا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میرے پاس ریچھ کے کچھ بچے موجود ہیں۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا اور پھر چند پیسوں میں اسے ایک ریچھ مل گیا۔
कम पैसों में इतना अच्छा रीछ का बच्चा पाकर काफी खुश हुआ। और जब वो उस बच्चे को लेकर घर पहुंचा तो उसकी बीवी और बेटी देखकर घबरा गए। वो उन्हें देखने में काफी खौफनाक लग रहा था। उसकी बेटी तो बहुत डर गई कि कहीं ये रीछ मुझे काट ना ले, मगर साजिद ने अपनी बेटी को तसल्ली दी, नहीं बेटा, ये पालतू जानवर है, हम इसे पालेंगे तो ये हमारा दोस्त बन जाएगा। शुरू में तो वो उससे काफी डरती रही, मगर धीरे धीरे उस बच्ची का डर खत्म होता गया और वो खुद उस रीछ की देखभाल करने में अपने बाप की मदद करने लगी। और अब वो अपने बाप के साथ मिलकर उस रीछ को करतब सिखाती। वक्त बड़ी तेजी से गुजरने लगा। साजिद खान पहले जैसी कमाई के काबिल हो गया और जब अपने इलाके में अब दूर दूर तक रीछ के करतब दिखाने जाता तो लोग उसे अच्छे खासे पैसे देते। यूं उसका रोजगार चल निकला। धीरे धीरे वो रीछ बड़ा होता गया और उसकी बेटी भी जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगी। एक रोज नादिया जब खाना लेकर उस रीछ के पास गई तो वो दोनों टांगे खड़ी कर रहा था और फिर नादिया ने आगे बढ़कर उसकी अगली दो टांगे पकड़कर अपने कंधों पर रख दी और फिर उससे देखकर हंसने लगी और फिर उन्हीं टांगों को पकड़कर चलने लगी, गोया उसे इंसानों की तरह चलना सिखा रही थी कि वो कैसे इंसानों की तरह चलकर करतब दिखाए। और फिर उसे अपने पास ही बैठकर खाना खिलाने लगी तो उसकी माँ ने उसे मना कर दिया, कहने लगी तुम्हारा दिमाग खराब है, इसके दांत नुकीले हो चुके हैं, ये तुम पर हमला कर सकता है, ये तो ऐसा जानवर है जो इंसानों की हड्डियां तक चटका कर खा जाएगा। अब उसकी माँ जब उसे मना करती, फिर एक दिन न जाने ऐसा उसके दिमाग में क्या आया कि उसने अपनी माँ को ही मना कर दिया कि आप ऐसे ही मेरे बारे में परेशान होती हैं, ये एक वफादार जानवर है जो मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से हमारे साथ रह रहा है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि साजिद कुछ दिन तक उसे करतब दिखाने के लिए नहीं लेकर गया, तो फिर वो अपनी बीवी के साथ किसी काम काज के लिए घर से बाहर निकल गया। अब नादिया वॉशरूम में चली गई, वो नहा रही थी कि अचानक उसे आवाज आई जैसे उस रीछ की जंजीर टूट गई हो और वो फिर चलता हुआ उसके वॉशरूम के दरवाजे के करीब आन पहुंचा। नादिया ने वहम समझा, लेकिन वो हकीकत में सच था। वो करीब हुआ और फिर उसने दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। जब नादिया ने गौर किया तो उसे रीछ की आवाज से महसूस हुई तो वो डर गई और वो इशारे उसे आवाज देकर कहने लगी कि चलो पीछे हो जाओ, चलो बाहर जाओ, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों कर रहा है। अब तो उसने डर के मारे रोना शुरू कर दिया, क्योंकि रीछ ने अपनी अगली दोनों टांगों को उठाकर दरवाजे पर जोरदार टांगों को मारना शुरू कर दिया, जिससे दरवाजे पर झटके लग रहे थे और अंदर नादिया बैठी चीखो पुकार शुरू कर रही थी। इससे पहले कि कुछ अनहोना हो जाता, अचानक घर का दरवाजा खुला। उसके माँ बाप घर में दाखिल हुए, बेटी की चीखो पुकार सुनी, भागकर वॉशरूम की जानिब आए तो देखा कि वो रीछ वॉशरूम के दरवाजे पर जोर जोर से पांव के साथ झटके मार रहा है। तो साजिद आगे बढ़ा, उसने डंडा उठाया और तुरंत ही उस रीछ को मारने लगा, हत्ता कि वो रीछ वहां से वापिस हो गया और फिर उसे लेकर जाकर उसकी जगह पर बांध दिया। अब तो नादिया परेशान हो गई थी और उसकी माँ भी कि अगर हम वक्त पर ना आते तो आज न जाने ये रीछ उनकी बेटी के साथ क्या कर देता। इसी परेशानी में वो 2 दिन उस रीछ के करीब ना गई। अब तो वो नादिया जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, इसी वजह से उसके रिश्ते भी आने लगे और फिर एक अच्छे लड़के का रिश्ता आया तो साजिद, जो कि साजिद की बरादरी के ही लोग थे, लड़के का रिश्ता ऐसा अच्छा था कि उन्होंने तुरंत उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। नादिया की खुशी का भी कोई ठिकाना ना था, क्योंकि बचपन में एक बार उसकी मुलाकात उस लड़के से हो चुकी थी और वो एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, अपना कारोबार भी करता था, यकीनन बचपन की तरह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुका था। नादिया खुशी खुशी मिठाई उठाए उस रीछ के पास गई और उसे मिठाई खिलाते हुए उसको दोनों टांगे उठाकर अपने कंधों पर रख ली और उसे हग कर लिया और उसे खुशी खुशी बताने लगी कि मेरी शादी तय हो गई है, कुछ रोज बाद में तुम सबको छोड़कर दूसरे शहर चली जाऊंगी और वहां अपने शौहर के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी। वो जैसे जैसे ये बातें कर रही थी, रीछ ने जो मिठाई खाई थी वो भी अपने मुंह से उगल दी और गुस्से से चिल्लाने लगा और उसके पास मौजूद खाना और पानी था जो उसने जमीन पर गिरा दिया और
اپنے پنجے نادیہ کے گلے سے نکال کر دیوار پر مارنا شروع کر دیے۔ اب تو نادیہ یہ سب دیکھ کر حیران ہو چکی تھی اور وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ اس ریچھ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور یہ بھی سمجھنے لگی تھی کہ جب بھی وہ اس کے قریب جاتی ہے، اسے اپنے دور جانے کا بتاتی ہے، تو وہ غصے کا، ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھ چکی تھی کہ یہ انسانوں کی طرح ہماری سبھی باتیں سمجھتا بھی ہے اور غور بھی کرتا ہے اور اسی کے موافق ہمیں جواب بھی دیتا ہے۔ اب وہ تھوڑی پریشان تو ہوئی، لیکن پھر اس نے یہی سمجھا کہ یہ جانور ہے، اسے کس چیز کی تمیز ہوگی۔ لیکن اس کی ماں نے اسے غصے سے کہا کہ تم اس سے دور رہا کرو، اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ تم اسے جاؤ اور جا کر بیچ دو، ہم اپنا گزارا کسی اور طریقے سے کر لیں گے، کیونکہ یہ جیسی حرکتیں کرتا پھرتا ہے، اگر آج کل کوئی نقصان ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ اب تو ساجد بھی یہ سب سوچنے پر مجبور ہو گیا، لیکن بیٹی کی شادی کی تاریخ پاتے ہی وہ ایسا مصروف ہوا کہ اس کا دھیان اس ریچھ کی طرف سے ہٹ گیا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر کافی خوش تھا، اور پھر شادی کی تیاریوں میں ایسا مگن ہوا کہ شادی کا دن آن پہنچا۔ اب بارات آنے والی تھی، اور وہ لڑکی یعنی نادیہ سرخ رنگ کے لباس میں خوبصورت اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ نکاح کا انتظام ہو چکا تھا۔ اچانک ہی نادیہ کے ذہن میں ایسا کچھ آیا کہ وہ اپنے کمرے سے نکل کر کمرے کے ساتھ جو کہ ریچھ کا کمرہ تھا وہاں جان پہنچی، جو کہ ریچھ ایک زنجیر سے بندھا ہوا تھا۔ تو وہ اس کے پاس گئی اور وہ کہنے لگی کہ آج میں تم سے ملنے آئی ہوں، اس کے بعد میں اپنی آخری دیدار تمہارا کر لوں، پھر میں یہاں سے آج روانہ ہو کر اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ جب وہ چلتی ہوئی اس ریچھ کے پاس گئی اور اگلے ہی پل اپنی باہیں اس ریچھ کے گلے میں ڈال دی، وہ اس کے گلے مل رہی تھی اور روتے ہوئے ریچھ سے اپنے بچپن کی تمام باتیں شیئر کر رہی تھی کہ اچانک ریچھ کی گرفت سخت ہونے لگی تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ تبھی باہر گلی میں ڈھول دھماکے کی آوازیں آنے لگی، کیونکہ بارات آ چکی تھی۔ شور سن کر واپس اپنے کمرے میں آ چکی تھی، اور پھر اچانک ہی وہ شیشے میں دیکھ رہی تھی کہ ریچھ نے اپنے ہی کمرے میں چلانا شروع کر دیا۔ چونکہ ڈھول دھماکے بج رہے تھے تو ریچھ کی آواز کسی نے نہ سنی۔ ریچھ نے اپنی زنجیر کو توڑ دیا اور وہ وہاں سے نکل کر سیدھا نادیہ کے کمرے میں آن پہنچا۔ جب اچانک نادیہ نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اپنے پیچھے ریچھ کو دیکھا تو وہ ایک دم پریشان ہو گئی اور اس سے کہنے لگی کہ تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ مگر ریچھ نے نادیہ کو اپنے پنجوں سے جکڑ لیا تھا۔ خوف کے مارے نادیہ نے چلانا شروع کر دیا کہ ریچھ نے اس پر حملہ کر دیا، اور اس حملے کے چکر میں نادیہ کافی زخمی ہو گئی تھی۔ نادیہ کی چیخیں تو ڈھول دھماکے میں گم ہو گئی تھی۔ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ نادیہ پر کیا گزر رہی ہے، یہ صرف نادیہ ہی جان سکتی تھی۔ جیسے ہی ڈھول بجنا بند ہوئے تو گھر کے اندر سے نادیہ کے چلانے کی آواز سن کر ساجد اور اس کی بیوی مریم دونوں بھاگ کر نادیہ کے کمرے کی جانب آئے۔ سامنے ریچھ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا، تو وہ بھاگ کر جب نادیہ کے کمرے میں پہنچے تو وہ جو منظر دیکھا وہ آنکھ دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ نادیہ پر حملہ کرتا دیکھ کر ساجد غصے سے بوکھلا گیا اور ایک ہی وار سے ریچھ کے سر پر ضرب لگائی۔ ریچھ درد سے چلانے لگا اور وہیں کمرے میں ایک سائیڈ پر گر گیا۔ فوراً نادیہ کو کمرے سے باہر نکالا گیا، مگر اس کے وجود پر موجود مہنگا لہنگا جو تھا وہ تار تار ہو چکا تھا۔ چادر میں اسے ڈھانپ کر ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، جہاں اس کا علاج شروع ہو چکا تھا، اور ساجد اور اس کی بیوی کا رو رو کر برا حال تھا۔ لیکن برادری کے جو لوگ تھے وہ الٹا ان کا احساس کرنے کی بجائے ان پر تھو تھو کر رہے تھے کہ اتنے خطرناک جانور کو گھر میں رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ لڑکے والوں نے بھی، جو کہ بارات لائے تھے، جب انہوں نے دلہن کی یہ حالت دیکھی تو وہ بارات واپس لے گئے۔ نادیہ کی ماں نے جب روتے ہوئے بارات کو روکا اور لڑکے سے کہنے لگے کہ اگر ایسے ہی بارات واپس چلی گئی تو اچھا نہیں ہوگا، بے شک جو حالات ہو چکے ہیں، میری بیٹی بے ہوش ہے، جیسے ہی وہ ہوش میں آئے گی تم اس سے نکاح کر لینا، بعد میں بھلے رخصتی ہوتی رہے گی۔ اب جب اس دولہے نے نادیہ کی ماں کی یہ بات سنی تو وہ غصے سے بولا کہ میرے ماتھے پر کیا کوئی پاگل لکھا ہے، یا میں آپ کو غیرت والا نہیں لگتا؟ میں ایسی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں جسے اس کے تار تار لباس میں تمام لوگوں نے دیکھ لیا ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں، ہم نے اوپر چادر اڑا لی تھی، بے شک لوگوں کا مجمع اکٹھا تھا، لیکن اس لڑکے نے اس سے شادی نہ کی اور وہ بارات لے کر واپس چلے گئے۔
اب نادیہ کے جو زخم تھے وہ کافی گہرے ہو چکے تھے، اور دوسرا وہ تھی بھی بے ہوش۔ ڈاکٹر مسلسل کوشش کر رہے تھے کیونکہ ریچھ کے پنجوں کی وجہ سے ایک خاص قسم کا انفیکشن نادیہ کے رگوں میں گردش کرنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایسا کیس اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ پوری کوشش کر رہے تھے نادیہ کو ہوش میں لانے کی کہ اس کا بروقت علاج کر سکیں، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نادیہ کوما میں جا سکتی تھی۔ ساجد اور اس کی بیوی بہت زیادہ پریشان تھے۔ ایک تو ان کی بیٹی کی شادی کے روز ہی یہ واقعہ ہو گیا تھا، اور ان کی بیٹی کی ایسی حالت تھی جو اندر اندر ان کی بیٹی کو بھی ختم کر رہی تھی۔ نادیہ کی ماں جائے نماز پر بیٹھ کر مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میری بیٹی کو اس خطرناک کیفیت سے بچا، میری بیٹی تو زندہ لاش بن کر میرے سامنے رہ جائے گی۔ لیکن وہ مسلسل ٹھیک نہ ہوئی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا یہاں پر رہنا ٹھیک نہیں ہے، اگر یہ یہاں پر رہی تو وائرس پھیل جائے گا اور بیماریاں جنم لیں گی، آپ لوگ اسے گھر لے جائیں۔ تو وہ اپنی بیٹی کو دوسرے دن گھر لے آئے۔ جب گھر پہنچے تو زخمی حالت میں وہ ریچھ بھی وہاں پر موجود تھا۔ اب ساجد کو ریچھ پر بھی ترس آ رہا تھا کہ اس نے انجانے میں اس پر اتنا حملہ کیا، تو اس نے اس کی مرہم پٹی کرنی شروع کر دی، لیکن جو سر پر زخم تھا اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ زخم بھرنے کی بجائے مسلسل بڑھ رہا تھا، وہ زخموں سے چور زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کے کراہنے کی بار بار جو آواز آتی تھی وہ ساجد کو پریشان کرتی تھی۔ جو بھی ہوتا آخر وہ تھا تو ایک جانور، اللہ کی زندہ مخلوق ہی تھا۔ اب وہ ساجد اس پریشانی کے عالم میں ریچھ کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ تم بہت چھوٹے تھے، میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا، میں نے تمہارے ساتھ کبھی فرق نہیں رکھا، جو میں نے خود کھایا تمہیں بھی کھلایا، تمہاری خدمت کی، تمہاری فکر میں ہی میری بیٹی نے بہت تمہاری خدمت کی، آج تم نے میری بیٹی کو اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا اور پھر کہنے لگا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے اسے کیوں نوچا، تم نے میری بیٹی کی زندگی کیوں برباد کی، آخر وہ بے قصور تھی، ہم تمہیں بالکل اپنے جیسا سمجھتے تھے، لیکن تم نے آج ثابت کر دیا تم وہی حیوان درندے ہو۔ ساجد خان کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتا چلا جا رہا تھا، جبکہ ریچھ درد سے کراہ رہا تھا، گویا اس کی ہر بات سن کر اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا، اور ساجد خان کو اصل حقیقت بتانا چاہتا تھا کہ اس نے یہ گھر میں موجود کیا کچھ کیا ہے۔ لیکن ساجد نے گھر میں موجود مرہم پٹی سے اس کے زخموں پر مرہم لگانا جو شروع کیا تھا، لیکن اس سے بھی اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اب وہ پریشان تھا، کیا کرتا۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں اپنی بیٹی کو سلا کر واپس آ گیا اور پھر دوسری جگہ بیٹھا اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ اب ہماری بیٹی کا کیا ہوگا، کیونکہ وہ مسلسل بے ہوش تھی۔ تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ ریچھ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ جب وہ بھاگ کر ریچھ کی جگہ پر گئے تو وہ وہاں نہیں تھا، اور جب اپنی بیٹی کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی جو بے ہوش ہے، اس کے سر پر اور جسم پر جو زخموں کے نشان ہیں، تو ریچھ وہاں پہنچا ہوا ہے، اور اس کے سر سے جو پانی نکل رہا تھا وہ پانی مسلسل نادیہ کے اوپر گر رہا ہے، اور وہ ریچھ نادیہ پر جھکا ہوا تھا۔ اچانک انہوں نے جو یہ سچویشن دیکھی تو انہیں لگا کہ نادیہ ہماری بیٹی پر دوبارہ حملہ کر رہا ہے۔ تو ساجد خان کی بیوی آگے بڑھی اور ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پر جو پہلے زخم تھے دوبارہ ضرب لگانی شروع کر دی، جس سے اس کے سر سے پانی اور بہنا شروع ہو گیا، اور وہ مسلسل پانی نادیہ کے جسم پر گر رہا تھا، اور پھر اچانک ہی وہ ریچھ ایک سائڈ پر گر گیا اور وہیں دم توڑ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے کہ اس کے جسم میں حرکت ہو رہی ہے، تو وہ اسے اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ آخر اس کے زخموں پر کون سی دوا لگائی گئی ہے، کیونکہ اس کے زخموں پر ریچھ کے سر سے گرا ہوا سارا پانی لگا ہوا تھا۔ تب انہوں نے بتلایا کہ یہ کوئی دوا نہیں ہے، بلکہ یہ ریچھ کے سر سے پانی بہہ رہا تھا جو اس کے زخموں کو چھو رہا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ یہ جو پانی ہے یہ اس کے لیے دوا کا کام کر گیا ہے، ورنہ اس کے لیے کوئی علاج نہیں تھا۔ اس پانی نے گرتے ہی اس کے زخموں کو، وائرس کو باہر نکال کر دوبارہ صحیح ہونا شروع کر دیا، اور پھر اگلے ہی دن اس نادیہ کو ہوش آ گیا۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا تب اس نے بتلایا کہ جب میں کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی تو وہاں پر ایک سانپ آ گیا تھا، اور ریچھ نے شاید سانپ کو دیکھ لیا تھا۔ اس سانپ نے میرے لہنگے کو پکڑ لیا اور پھر میرے جسم پر لپٹنا شروع کر دیا، اور اس سانپ کو دور بھگانے کے چکر میں ہی ریچھ نے سانپ پر حملہ کرتے ہوئے مجھ پر بھی حملہ کر دیا، اور اس لپیٹ میں بھی آ گئی، اور اب میرا یہ حال ہوا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ بہت پریشان ہوئے اور پچھتانے لگے کہ ان کی بیٹی کو بچانے کے چکر میں کیسے ریچھ نے اپنی زندگی تیاگ دی۔ پہلی مرتبہ
उस सांप को मारने के चक्कर में वो उस पर भी हमला कर बैठा, और दूसरी मर्तबा उस सांप के मौजूदा जख्मों को भी ठीक कर दिया, और उसी के सर से निकले पानी ने उनकी बेटी को एक नई जिंदगी दे दी। और जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि रीछ के जिस्म में वो सांप खाया हुआ मौजूद था जो उसने नादिया पर हमला करते हुए खा लिया था, और उसी के जहर की वजह से रीछ दिन ब दिन बीमार हुआ और 2 दिन के अंदर ख़त्म हो गया। और अगर वो उस टाइम उस रीछ को ना भी मारते तब भी उसने मर जाना था, क्योंकि उसके जिस्म में जहर फैल चुका था। ये कहानी हमें सीख ये देती है कि हमें हमेशा वही नहीं सच समझना चाहिए जो नज़र आ रहा हो, हकीकत उसके बरक्स भी हो सकती है। बेशक खतरनाक जानवरों को घर में नहीं पालना चाहिए, लेकिन कभी कभी वही जानवर जो खतरनाक साबित होते हैं, हमारी ज़िंदगी ले रहे होते हैं, हकीकत में वो हमें ज़िंदगी भी दे जाते हैं।